غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور ختم ہونے کے بعد اگرچہ تینوں ممالک امریکہ، مصر اور قطر نے مذاکراتی ماحول کو مثبت قرار دیا ہے، لیکن حماس کے حکام کی رائے مختلف ہے۔ اس حوالے سے حماس کے ایک اہلکار نے الجزیرہ کو بتایا، ہمیں دوحہ اجلاس کے نتائج کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس میں 2 جولائی کے اجلاس کی ذمہ داریاں شامل نہیں ہیں۔ حماس کے ایک رہنما نے المیادین نیٹ ورک کو یہ بھی بتایا، دوحہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور اسرائیل اب بھی اپنے موقف پر اصرار کر رہا ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی نے حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جمعرات اور جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں کوئی نئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا، دوحہ میں جو کچھ ہوا وہ وقت کا ضیاع تھا اور خطے میں موجودہ کشیدگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش۔ امریکہ اور اسرائیل ایسا حقیقی حل نہیں چاہتے جو جنگ بندی کے معاہدے پر منتج ہو۔ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے وزیر ایتامار بین گوئر نے گزشتہ دنوں ایک بار پھر مسجد الاقصی کے بارے میں بیان دیا ہے۔ بین گوئر نے کہا، ہم سب نے دیکھا کہ یہودی آج یہاں آزادانہ طور پر نماز ادا کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہماری پالیسی یہ ہے کہ یہاں تلمودی تقاریب منعقد کی جائیں۔ بین گوئر کے اس اقدام کے بعد فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے صہیونی آبادکاروں کے ساتھ مل کر مسجد الاقصی کے بارے میں اس بیان کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ مسجد الاقصی پر حملے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اسلامی جہاد تحریک نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے مسجد الاقصی کو یہودیانے کے منصوبے اب بھی جاری ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے بھی جعلی اسرائیلی حکومت کی کابینہ کے وزیر اور صہیونی آبادکاروں کے ایک گروہ کے مسجد الاقصی میں داخلے کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت کی۔ کنعانی نے اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات کو صہیونیوں کی خطے میں کشیدگی اور بدامنی پھیلانے کی ایک اور واضح مثال قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس مذموم اقدام کو ایک ناقابل تردید حقیقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے رہنما فلسطین اور عالم اسلام کے مسلمان عوام کے مذہبی جذبات کو مجروح کر کے اپنی جنگجوئی کی آگ کو ہوا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صہیونی حکومت نے 2100 فلسطینی شیر خوار بچوں کو شہید کیا اور عصری جنگوں کی تاریخ میں شہید ہونے والے بچوں کی یہ تعداد خوفناک اور بے مثال ہے۔ غزہ میں سرکاری اطلاعاتی دفتر نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین اور عرب جمہوریہ مصر کے درمیان اس سرحدی گزرگاہ کو گزشتہ 100 دنوں سے بند رکھا ہوا ہے اور غزہ پٹی کے لیے ہر قسم کی امداد کی درآمد کو روک دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے طبی سامان اور ادویات سمیت انسانی امداد اور یہاں تک کہ طبی اور صحت کی ٹیموں کے داخلے کو بھی روک دیا ہے۔ اس دفتر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی فوج کا یہ طرز عمل غزہ پٹی میں زندگی کے تمام شعبوں میں انسانی تباہی میں غیر معمولی اضافے کا بیان ثبوت ہے۔ یہ ایک کھلا جرم اور بین الاقوامی قوانین نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور تمام بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے منافی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے کہا ہے کہ غزہ میں پولیو کے پھیلنے کی پہلی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت رفح کراسنگ کو تیزی سے دوبارہ کھولنے پر زور دیتا ہے تاکہ انسانی جانوں کے لیے انتہائی ضروری ویکسین اور ادویات داخل ہو سکیں۔ مارگریٹ ہیرس نے یہ بھی کہا کہ پولیو کے خلاف بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم شروع کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس دوران غزہ کی وزارت صحت نے غزہ میں پولیو وائرس کے پہلے کیس کا بھی اعلان کیا ہے۔ متاثرہ شخص دیر البلاح شہر کا ایک 10 ماہ کا بچہ ہے جسے اب تک پولیو کی کوئی ویکسین نہیں دی گئی ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت میں ہیلتھ ایمرجنسی ٹیم کے سربراہ ایادل صبرکوف نے غزہ اور مغربی کنارے میں کہا تھا کہ صحت کی سنگین صورتحال اور پینے کے پانی کی آلودگی کی وجہ سے غزہ میں پولیو وائرس کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویکسین سے حاصل کردہ پولیو وائرس ٹائپ 2 کو سیوریج کے ماحولیاتی نمونوں سے الگ کر دیا گیا ہے اور یہ پورے غزہ میں پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعلان کے مطابق پولیو وائرس ٹائپ 2 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے غزہ پٹی میں ویکسینیشن کے 2 راؤنڈ کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس طرح پہلی ویکسینیشن مہم اگست کے آخر میں شروع ہوگی اور دوسرا دور ستمبر میں لگایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے تنازع کے فریقین سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی ہمدردی کے
لیے جنگ کو 7 دن کے لیے روک دیں تاکہ ویکسینیشن کے 2 دور مکمل کیے جا سکیں، تاکہ جنگ بندی سے بچے اور اہل خانہ مکمل حفاظت کے ساتھ صحت کے مراکز تک جا سکیں اور رضاکاروں کو ان بچوں تک بھی رسائی حاصل ہو سکے جو جنگ کی صورت میں ان جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جنگ بندی کے بغیر غزہ پٹی میں ویکسینیشن کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اس منصوبے میں فلسطینی وزارت صحت، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ، فلسطینی پناہ گزینوں کے روزگار کی امداد کے ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون سے فلسطین میں 10 سال سے کم عمر کے 640,000 بچوں کو 2 خوراکیں دی جائیں گی۔ غزہ پٹی میں کم از کم پچھلے 25 سالوں سے پولیو ویکسین کی قسم 2 کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم غزہ میں جنگ کے آغاز کے ساتھ اور گزشتہ 10 ماہ کے دوران ماہرین نے صحت عامہ کی شدید صورتحال، پینے کے صاف پانی تک مشکل رسائی اور پانی اور نکاسی کے نظام کے مسائل کی وجہ سے اس بیماری کے دوبارہ نمودار ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر امداد فراہم کرنے کی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے تعاون کو سراہا ہے۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہم یزد شہر کے مضافات میں پاکستانی زائرین کی بس کے المناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس بیان میں مزید آیا ہے کہ پاکستانی حکام ایران کے مقامی حکام کے ساتھ زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی اور جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں کو پاکستان لانے کے لیے ہم آہنگی کریں گے۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے پاکستانی زائرین کی بس الٹنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور امدادی امور نیز طبی خدمات کی فراہمی کی خبر دی تھی۔ غزہ پر جاری صہیونی جارحیت میں آج الصبح کم از کم 19 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج الصبح غزہ کے شمال میں واقع بیت لاہیہ میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا جس میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں واقع تل زعتر میں بھی ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا جس میں 2 فلسطینی عام شہری شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ کے مرکز میں المغازی کیمپ کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا جس میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں بلاتا کیمپ پر بھی فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کی اندھادھند فائرنگ میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے جمعرات کی صبح جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے وسیع حملوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح جنوبی لبنان کی الخیام، کفر شبہ، محیبیب، عیتا الشاب، رامیہ، زبقین اور کوثریہ السیاد کالونیوں پر بمباری کی۔ اسی سلسلے میں صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے اندر 10 علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی اسلامی استقامت نے بھی صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب اور ملت فلسطین کی حمایت میں الزعورہ کے علاقے میں صہیونی فوج کے توپ خانے پر میزائل حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں الراہب اور شتولہ کالونیوں اور مقبوضہ جولان میں تصنوبار فوجی چھاؤنی پر اپنے حملوں اور فوجی کارروائیوں کا ویڈیو جاری کیا تھا۔ فلسطینی استقامتی گروہوں کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ لبنان غاصب صہیونی فوج کے ایک بڑے حصے کو الجھائے رکھنے اور غزہ میں استقامت کے اوپر سے دباؤ کم کرنے کے لیے مقبوضہ فلسطین کے اندر صہیونی اڈوں کے خلاف ہر روز سنگین فوجی کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔